اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ امام زمانہ کی معرفت کے حوالے سے ہم روزانہ آپ کی خدمت میں دروس پیش کر رہے ہیں، اور کل کا جو درس آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا وہ علامت ظہور امام زمانہ کے حوالے سے تھا، اور آج بھی اسی کو ادامہ دیتے ہوئے آگے بڑھاتے ہوئے ہم وہ حتمی علامتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جو امام زمانہ کے ظہور کے لیے روایتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ علامتیں حتمی علامتیں ہیں، یعنی اگر وہ علامتیں ظاہر ہوں گی تو بہت جلدی امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا، یعنی ان علامتوں کے اور امام زمانہ کے ظہور کے درمیان میں زیادہ فاصلہ نہیں رہے گا۔ فی الحال جس کتاب کے ذریعے سے ہم آپ کی خدمت میں گزارشات کو عرض کر رہے ہیں، اس کتاب میں علامت حتمی 7 بتائی گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ کسی اور صاحب کتاب نے کسی اور کتاب میں کچھ اور تعداد لکھی ہو۔ اگر ہم علامات کی بات کریں تو 7 علامتیں ایسی ہیں کہ جنہیں حتمی علامت ظہور کی شمار کیا گیا ہے۔ 7 حتمی علامتیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلسلے وار ان علامتوں کے نام بتا دیں۔ نمبر 1، خروج دجال، دجال کا ظاہر ہونا۔ نمبر 2، آسمان سے ندا آنا۔ نمبر 3، خروج سفیانی کا خروج۔ نمبر 4، مکے کے نزدیک زمین کا دھس جانا۔ نمبر 5، مکے میں خانہ کعبہ کے پاس نفس زکیہ کا قتل۔ نمبر 6، سید حسنی کا قیام کرنا۔ نمبر 7، ماہ رمضان المبارک میں ایک ہی مہینے میں چاند گہن اور سورج گہن کا ہونا۔ یہ 7 علامتیں ہیں کہ جنہیں حتمی علامتیں کہا گیا ہے۔ پہلی علامت خروج دجال۔ دجال کے بارے میں بہت ساری روایات ہمارے یہاں بھی موجود ہیں اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ دجال کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ ان کے دجال کے بارے میں روایات جو ہے، دجال کے بارے میں گفتگو انجیل اور توریت میں بھی موجود ہیں۔ یعنی آپ یہودیوں کی کتاب میں دیکھیں گے، اس میں بھی دجال کا ذکر کیا گیا ہے، اور عیسائیوں کی انجیل میں بھی دجال کا ذکر کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ دجال آئے گا اور قیامت سے نزدیک دجال اس دنیا میں آئے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ البتہ مسیحیوں نے کہا ہے کہ دجال وہ شخص ہوگا کہ جو حضرت مسیح کا انکار کرے گا اور وہ جو ہے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ یہاں پر ہر مکتب فکر کا الگ الگ نظریہ دجال کے بارے میں ہے، لیکن ہمارا نظریہ دجال کے بارے میں کیا ہے؟ 2 نظریہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک تو نظریہ مشہور نظریہ ہے شیعوں کا، اور دوسرا نظریہ غیر مشہور ہے۔ مشہور کون سا؟ کہ جو ہم بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں کہ ایک کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی ایک آنکھ ہے وہ پیشانی پر ہے، اور وہ امام زمانہ سے پہلے آئے گا، اور آنے کے بعد دنیا میں تباہی پھیلائے گا، اور لوگ اس کی طرف جائیں گے، اور جو اس کی طرف جائے گا وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ یہ مشہور نظریہ ہے۔ لیکن ایک غیر مشہور نظریہ، البتہ یہ مشہور نظریہ ہے، اس کی طرف بھی روایات میں اشارہ ہوا ہے، لیکن ایک غیر مشہور نظریہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ غیر مشہور نظریے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ علماء آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ دجال جو ہے یہ ایک انسان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فکر ہے، یہ ایک مینٹلٹی ہے، اور جس کے اندر بھی یہ فکر پائی جائے وہ اس زمانے میں دجال ہوگا۔ دجال کسے کہتے ہیں؟ دجال بنا ہے دجالہ سے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، اور دجال ایسے انسان کو کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ جھوٹ بولے اور بہت زیادہ لوگوں کو دھوکہ دے۔ اس کی بہت سی صفات بیان کی گئی ہے، بہت جھوٹ بولنے والا، بہت دھوکہ دینے والا، لوگوں کو فریب دینے والا، اپنی طرف بلانے والا، خدا سے دور کرنے والا، اور ایک صفت اس میں سے یہ ہے کہ وہ باطل ہوگا جو حق کا لباس پہن کے آئے گا، اور لوگ اسے ظاہر اس کا دیکھ کر اور اس کی ذات سے فریب کھا کے اسے حق سمجھ بیٹھیں گے۔ لہٰذا بعض علماء نے کہا ہو سکتا ہے کوئی فرد معین نہ ہو، بلکہ کچھ لوگ ہوں کہ جن کے اوپر یہ دجال کا لفظ جو ہے وہ صادق آئے۔ یعنی ایک نظریہ وہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس کا نام دجال ہے، وہ آئے گا، اور دوسرا نظریہ کہ کوئی شخص نہیں ہے بلکہ ایک مینٹلٹی ہے کہ اس دور میں ہو سکتا ہے کئی دجال موجود ہوں کہ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور لوگ خدا کو چھوڑ کے ان کی طرف جا رہے ہوں۔
یہ دونوں نظریات علماء نے بتائے ہیں۔ اچھا، ہمارے درمیان اور اہل سنت کے درمیان کیا فرق ہے دجال کے متعلق؟ کیا فرق ہے ہمارے درمیان اور اہل سنت کے درمیان؟ ایک بنیادی فرق ہے دجال کے عقیدے کے متعلق، وہ یہ کہ اہل سنت دجال کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھتے ہیں، لیکن ہم دجال کے آنے کو امام زمانہ کے ظہور کی علامت سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم امام زمانہ کے ظہور کو قیامت کا مقدمہ سمجھتے ہیں۔ اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی کہ جب تک امام زمانہ کا ظہور نہ ہو جائے۔ لہذا پوچھا جائے کہ اہل سنت کیا مانتے ہیں، تو وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مانتے ہیں دجال کو، اور اہل تشیع امام زمانہ کے ظہور کی علامتوں میں سے ایک علامت مانتے ہیں دجال کو۔ لہٰذا ایک بہت اہم موضوع ہے کہ جس پر اور زیادہ تحقیق کی اور غور و فکر کی ضرورت ہے، کہ آج جو بھی چیز ہمیں خدا سے دور کر کے خود میں گمراہ کرے وہ دجال ہے، اس زمانے کا دجال ہے۔ لیکن اس فکر کے ساتھ ساتھ اس فکر کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو علماء نے کہا کہ دجال ایک فرد معین ہے، کہ وہ بھی آئے گا۔ اور امام زمانہ دو روایتیں موجود ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ امام زمانہ کے ہاتھوں سے دجال قتل کیا جائے گا، دوسری روایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے دجال کا خاتمہ ہوگا۔ دونوں باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ دوسری چیز صدائے آسمانی، آسمان سے ندا کا آنا، کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے آسمان سے ایک آواز آئے گی، امام زمانہ کا تعارف کرائیں گے، آسمان سے وہ آواز آئے گی جس آواز میں امام زمانہ کا تعارف ہوگا، اور لوگوں سے کہا جائے گا کہ ان کی بیعت کرو، یہ امام ہے، ان کی بیعت کرو، اور جو ان کی بیعت نہیں کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اور یہ جو ہے روایتوں سے یہ بات ثابت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آواز آئے گی، یعنی یہ آواز صبح کے وقت آئے گی، دو آوازیں آئیں گی، ایک آواز صبح کے وقت آئے گی، دوسری آواز غروب کے وقت آئے گی، اور وہ آواز کس کی ہوگی؟ وہ آواز عثمان بن انبسے کی ہوگی، عثمان بن انبسے، کہ وہ کہے گا کہ میں پروردگار ہوں تمہارا اور میری بیعت کرو۔ دو آوازیں آئیں گی، ایک میں آواز غیبی ہوگی جس میں کہا جائے گا امام زمانہ کی بیعت کرو، دوسرے میں آواز ہوگی ایک بدبخت شخص کی، کسی شیطان کی آواز ہوگی کہ جو کہے گا کہ عثمان بن حندسے کی بیعت کرو۔ عثمان بن حندسے کون ہے؟ اس کو دوسری علامت میں ہم اس سے بعد جو بیان کریں گے اس کے علامت میں ہم آپ کی خدمت میں اس کو پیش کریں گے۔ تو دوسری علامت صدائے آسمانی کا آنا، کہ آسمان سے صدا آئے گی کہ امام زمانہ کی بیعت کرو۔ تیسری علامت خروج سفیانی کا خروج کرنا۔ اب یہ سفیانی کے بارے میں جو روایتیں موجود ہیں اور جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ سفیانی نسل یزید سے ایک شخص ہوگا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نسل یزید آج بھی باقی ہے، کوئی نہ کوئی شخص موجود ہے۔ روایت کہہ رہی ہے کہ نسل یزید کا کوئی شخص ہوگا سفیانی جو قیام کرے گا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام جو ہم نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بیان کیا، عثمان بن انبسے۔ عثمان بن انبسے اس کا نام ہوگا، اور وہ جو ہے خود کو خدا کہے گا، پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اس کے بعد میں الوہیت کا یعنی خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے بعد جگہ جگہ قتل و غارت گری کرے گا، لوگوں کو قتل کرے گا، اپنی خدائی کی طرف بلائے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کو قتل کرے گا، اور سر انجام یہ شخص بھی بیت المقدس کے نزدیک جو ہے قتل کیا جائے گا لشکر خدا کے ہاتھوں۔ یہ تیسری علامت خروج سفیانی کی ہے۔ کیسے قتل کیا جائے گا اس کا لشکر؟ چوتھی علامت جو بیان کی گئی ہے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ چوتھی علامت یعنی مکے کے نزدیک زمین کا دھس جانا، ایک زمین کا حصہ ہوگا کہ جو دھس جائے گا مکے کے نزدیک، اور لشکر سفیانی وہاں اس حصے میں زمین میں دفن ہو جائے گا۔ اس علامت کو کہتے ہیں خسف بیدا، یعنی زمین کا دھس جانا، اور یہ علامت بھی پچھلی علامت سے مرتبط ہے۔ تو چار علامتیں ہو گئی۔ پہلی علامت دجال کا آنا، اور دوسری علامت صدائے آسمانی کا آنا، تیسری علامت سفیانی کا خروج کرنا، اور چوتھی علامت زمین کا دھس جانا اور سفیانی کا لشکر اس میں دھس جانا۔ پانچویں علامت جو ظہور کی ہے، اور یہ بہت زیادہ دقیق علامت ہے، وہ نفس زکیہ کا قتل۔ خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر انسان کو کسی جانور کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ خانہ کعبہ امن کی جگہ ہے۔ اسی خانہ کعبہ پر ایک شخص کے جس کا نام محمد ہوگا اور اس کا لقب نفس زکیہ ہوگا، اس کو بین رکن و مقام قتل کیا جائے گا۔ اور جب یہ قتل کیا جائے گا، حتیٰ کہ یہ بتایا گیا ہے کہ اتنا نزدیک ہے یہ علامت ظہور سے کہ اس قتل کے 15 دن بعد امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا۔
اور بعض روایتوں میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ امام زمانہ اپنے ظہور سے پہلے اس محمد نامی شخص کو بھیجیں گے اور کعبے کے پاس اسے قتل کیا جائے گا، اور پھر امام 15 دن بعد اس کے ظہور کریں گے۔ یہ نفس زکیہ کا قتل بھی ایک علامت حتمی میں سے ہے۔ چھٹی علامت سید حسنی کا خروج کرنا۔ سید حسنی، اس سے پہلے ہم نے سفیانی کا خروج بتایا۔ سفیانی ایک بدبخت شخص ہوگا نسل یزید سے، لیکن سید حسنی ایک سادات سے، ایک مقدس عالم دین ہوں گے، اور وہ بڑی بزرگ شیعوں کی شخصیت ہوں گے کہ جو کوئی ادعائے نبوت نہیں کریں گے، ادعائے امامت نہیں کریں گے، بلکہ فقط مہدویت کے لیے لوگوں کو تیار کریں گے اور لوگوں کو اسلام کی طرف اور امام زمانہ کی طرف بلائیں گے۔ خود امام زمانہ بھی ان سے ملاقات کریں گے، یہ امام زمانہ سے ملاقات کریں گے، اور خود یہ بھی جو ہے قتل کیے جائیں گے، یہ بھی شہید کیے جائیں گے۔ لہٰذا یہ جو ہے چھٹی علامت تھی کہ جو امام زمانہ کے ظہور حتمی کی علامت ہے۔ اس کے بعد آخری علامت ماہ رمضان المبارک میں چاند اور سورج کو گرہن لگنا۔ ان میں بیان کیا گیا ہے کہ سورج گرہن ماہ مبارک رمضان کے درمیان میں ہوگا اور چاند گرہن ماہ مبارک رمضان کے آخر میں ہوگا۔ لہٰذا یہ دو طریقے سے دونوں گرہن ایک ہی مہینے میں رمضان میں لگیں گے، اور روایت بیان کرتی ہے کہ جب سے یہ دنیا خلق ہوئی ہے تب سے اب تک رمضان میں ایک ہی رمضان میں یہ دو گرہن نہیں لگے ہیں، مگر جب امام زمانہ کا ظہور نزدیک ہوگا تو ایک ہی رمضان المبارک میں چاند گرہن اور سورج گرہن دونوں لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے۔ لہٰذا یہ 7 حتمی علامتیں تھیں کہ جو امام زمانہ کے ظہور کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ غیر حتمی علامتیں بھی ہیں۔ حتمی کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ واقع ہونے کی ان کی امید ہے۔ غیر حتمی یعنی ہو سکتا ہے واقع ہو سکتا ہے یہ علامت ظاہر ہی نہ ہو۔ غیر حتمی علامتوں میں کچھ علامتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ 60 لوگوں کا ادعائے نبوت کرنا۔ ہو سکتا ہے یہ علامت کافی وقت پہلے ظاہر ہو چکی ہو سکتا ہے بعد میں بھی ظاہر ہو۔ یا 12 لوگوں کا سادات سے جھوٹا امامت کا دعویٰ کرنا۔ مسجدوں کو، قبرستانوں کو مسجدوں میں تبدیل کر دینا، اور اس کے علاوہ بغداد کی خرابی، بغداد کی بربادی، بغداد برباد ہو جائے گا، مسجد کوفہ خراب ہو جائے گی، ظہور کے نزدیک ایک قحط آئے گا کہ جو تمام دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لے گا، اس قحط سے تمام دنیا پریشان ہوگی۔ ظہور سے پہلے زلزلے آئیں گے، اور اس کے علاوہ ایک خاص بیماری کا ذکر ہے کہ ظہور سے پہلے وہ بیماری پھیلے گی اور لوگ اس سے مریں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری علامتیں غیر حتمی ہیں کہ جن کی تعداد بھی معین نہیں ہے، یعنی بہت ساری علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے لیے بھی اچھا خاصا وقت چاہیے۔ تو یہ 7 علامتیں حتمی ہیں۔ ہم یہی چاہیں گے کہ جلدی سے جلدی مولا ظہور کریں اور ہم امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔